رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر انسان کی پوری حقیقت، اس کی پیدائش کا پورا منظر اللہ نے بیان فرما دیا۔ کیسے میں نے اس کو شروع کیا، کیسے پھر سٹیپ بائی سٹیپ میں نے ان کو مراحل گزرنے کے بعد انسان کو کیسے بنایا، تو اللہ نے وہ سٹیپ بائی سٹیپ بتدریج جو انسان کی تخلیق ہے اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح پیدا کیا۔ سورہ حج کے اندر یہ جو لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں بھی اللہ کے علاوہ ہے اور کبھی اللہ کو چھوڑ کر کسی مورتی کے اندر حجر و شجر اس کے آگے جھک رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے تجھے اپنی تخلیق کی طرف نہیں، کبھی ادھر بھی دیکھ تو اللہ نے تمہیں دوبارہ بھی اٹھانا ہے۔ یہ نہ سمجھ کہ یہ بس موت اور اس کے بعد کسی نے ہم کو نہیں اٹھانا اور نہ حساب ہوگا، یہ تمہارا غلط نظریہ ہے۔ قرآن نے نظریہ بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم اے ساری کائنات کے لوگوں، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صرف مومنوں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ الناس لفظ جہاں آتا ہے وہاں مومن، مسلمان، غیر مسلم، یہودی، عیسائی اور بدھ مذہب جتنے بھی ہیں سارے اس لفظ کے اندر آتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے لوگوں، ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو، من البعث دوبارہ اٹھنے سے، یعنی کہ مرنے کے بعد قبروں سے دوبارہ اٹھایا جانا، اگر تم شک میں ہو تو دیکھو فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تم کو اسی مٹی سے تو پیدا کیا، اسی مٹی سے۔ جب تم مٹی ہو جاؤ گے نا، تمہارا جسم ختم ہو جائے گا، تو ہم نے تم کو اسی مٹی سے، اسی زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة، پھر نطفہ سے، ثم من علقة، پھر اس کے بعد جمع ہوا خون، ثم من مضغة، اس کے بعد پھر تمہاری تخلیق کیسے ہوتی ہے، اس جمع ہوئے خون کو اللہ تعالیٰ گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اور پھر اس کی مخلقۃ کیا چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پورا انسان کا ڈھانچہ بنا دیتا ہے۔ کیا چیز تو انسان، تو کیا چیز ہے، اللہ نے تیری تخلیق اس کو سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو سارے چھوٹے چھوٹے تمہارے ہاتھ بھی بن گئے، پیر بھی بن گئے، ناک بھی اللہ نے لگا دیا، پھر منہ کے اندر زبان بھی، پھر دل بھی، دماغ بھی، پورا سسٹم کمپیوٹر اللہ نے تیار کر دیا، چھوٹا سا بالکل چھوٹا سسٹم اللہ نے۔ وہ کون ذات ہے، وہ کون ہے جو اتنی مشینری، اتنی بریک بینی سے مشینری بنا رہا ہے، اور کس طرح دل کو بناتا ہے، ہوا جا بھی رہی ہے آ بھی رہی ہے، اس کے اندر کیسے اللہ نے پمپ سسٹم تیرے وجود کے اندر، پورے وجود میں خون جاتا ہے، فوراً آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر کون ہے وہ اللہ ہے، رب العالمین ہے۔ اگر ذرا برابر تیرا دماغ خراب ہو جائے تو تیری ویلیو ہی کوئی نہیں، ختم ہے، اور تو اللہ کو پھر بھی نہیں یاد کرتا، پھر بھی اس کو نہیں پہچانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مخلقۃ، پورا نقشہ تیرا وجود کا اللہ نے تیار کیا، وغیر مخلقۃ لنبین لکم، اور ابھی تیرا نقشہ نہیں بنا، غیر مخلقہ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، لنبین لکم، تاکہ ظاہر کر دے تمہارے لیے، ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، اور ایک وقت مقررہ تک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہرائے رکھتا ہے۔ ایک وقت مقررہ جب اللہ جتنا چاہتا ہے وہ اس کے اندر ٹھہرائے رہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، صحیح البخاری کی حدیث بھی ہے، صحیح البخاری کی یہ قرآن کی آیت، اور جب یہ پڑھتے ہیں، جب یہ آیت میں نے پڑھی تو اس وقت صحیح البخاری کی وہ حدیث اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ جو اللہ کا حکم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں بالکل وہ اسی طرح اور فرق نہیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، ایک اللہ نے مجھ کو قرآن دیا، ایک قرآن جیسی اور بھی چیز دی ہے، وہ ہے حدیث۔ وہ کیا ہے؟ حدیث۔ جب تک حدیث پیغمبر نہ ہو قرآن سمجھ آ سکتا نہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی حدیث چاہیے ساتھ۔ تو صحیح بخاری کی حدیث، حضور نے فرمایا 40 دن تک اللہ تعالیٰ نطفہ، اس کے بعد 40 دن کے بعد جمع ہوا خون، پھر 40 دن کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ ایک گوشت کی لوتھڑا اور بوٹی کی شکل دیتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ، پھر انسان کا سٹرکچر بنتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایک جب ڈھانچہ بن جاتا ہے پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ جب روح پھونکی جاتی ہے تو اس کو قرآن نے کہا ہے مخلقۃ، اس کا مطلب ایک لفظ کا مطلب مخلقۃ، اور جب ابھی روح نہیں پھونکی، اس کا نقشہ نہیں بنا، تو اس کو کہتے ہیں غیر مخلقہ۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جب جتنی دیر چاہتا ہوں تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں ٹھہرائے رکھتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم نخرجکم طفلا، پھر چھوٹا سا ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ ہم اس کو اس شکل میں تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں، بالکل چھوٹا سا بچہ تمہیں طفلاً، اس کو کہتے ہیں طفل. ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم چھوٹے سے ہو پھر تم اپنی جوانی کو پہنچو. ومنکم من یتوفی، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں وہ جوانی کو نہیں پہنچتے، وہ پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. کئی ایسے آتے ہیں وہ ماں کے پیٹ میں ابھی اللہ چاہتا ہے تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے، تو کوئی اس وقت، کوئی اس سے پہلے، کئی روح پھونکنے کے بعد ہی وہاں اندر فوت ہو جاتے ہیں. وہ اس کی مرضی ہے نا، ہماری تو نہیں مرضی. کئی دنیا میں آتے ہیں، سانس 2-4 لیتے ہیں تو فوت ہو جاتے ہیں. کئی اس کے بعد چند مہینے یا چند سال گزارتے ہیں تو فوت ہو جاتے ہیں. کوئی جوانی میں چڑھتے، کوئی جوان ہو کر، کئی تھوڑا سا آگے جا کر، اور کئی اس کے بھی بعد. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کئی تو پھر ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتے ہیں. جو صلاحیتیں ملی تھی وہ جوان جب اتنا وزنی پتھر اور ہر چیز اٹھا کر دوڑ جاتا ہے اور دوڑ لگاتا ہے، دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے کہ اتنا جوان طاقتور کہاں سے طاقت آئی. وہ دینے والا اللہ ہے. اس اللہ نے یہ ساریاں طاقتیں دی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقتیں واپس کر لیا، سلب کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہی ذوف والی دوبارہ عمر دے دی تھی اس بابا جی نے. پہلے مرحلے گزرتے جوان، پھر بڑا ٹھیک ٹھاک، پھر ساری صلاحیتیں، پھر آہستہ آہستہ نظر بھی کمزور، حافظہ بھی کمزور، ہاتھ پیر بھی کمزور، پٹھے بھی کمزور، وجود بھی کمزور، پھر ساری وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری تصویر بنا کر قرآن میں نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ نے کیسا نقشہ بیان، پورے کا پورا نقشہ، جب تیرا نام و نشان نہیں وہاں سے لے کر پھر اللہ نے ایسے سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے تو کیا تھا، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا، اور تو پھر کہتا ہے کہ مجھے کون اٹھائے گا. اٹھانے والا تمہاری قبر سے جب تمہاری مٹی بھی ہو جائے گی وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو اس سے پتہ چلا حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے سب کچھ، اور اس کی تیاری کرو. تمہارے پاس تیاری کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم يرد الى ارذل الامور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، تاکہ جان لے اس کے بعد جو علم ہے اس کا انسان کو پتہ، اور بڑھاپے کے بعد انسان کا ذوف اور ساری چیزیں اس کو بھول بھی جاتی ہیں. پہلے سب کچھ یاد، اس کے بعد ساری چیزیں حافظہ کا سب کچھ. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور اس کے بعد یہ انسان کی ساری اللہ نے تخلیق بیان کی. کہا اس کے بعد تو فوت ہوگا، اس کے بعد اگر تیری مٹی بھی بن گئی تو دوبارہ اللہ قیامت کو تمہیں دوبارہ وہی مٹی سے تیرا وجود دوبارہ مردہ ہونے کے بعد مٹی بنجر زمین، اللہ دوبارہ تم کو قبر سے اسی مٹی سے اللہ دوبارہ کھڑا کر دے. جب کھڑا ہوگا قیامت کو تو کیسی شکل ہوگی؟ شکل اسی طرح کی ہوگی، اسی مٹی سے انسان دوبارہ کھڑا ہوگا، لیکن جسم پہ کپڑا کوئی نہیں ہوگا. جیسے جب گیا تھا، جب آیا تھا تو جسم سے ننگا، جب آیا تھا جسم سے ننگا، جب قبر سے اٹھے گا پھر بھی جسم سے ننگا. جب گیا ہے تو اس وقت بھی وہ کپڑے، دنیا کی پوشاکیں وہ ساری اتر گئی، پھر وہ حساب سے ننگے، یعنی کفن 3 چادریں. تو یہ انسان تیری حقیقت ہے، یہ تیری حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی زمین جو بے آباد ہے، بنجر ہے، اللہ نے اس خشک زمین کی مثال دوبارہ ساتھ اٹیچ کی. کیا کہا؟ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھتے نہیں کو زمین کو، دیکھو زمین بنجر اور خشک جب ہو جاتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور جس وقت اسی زمین پر آسمان والا آسمان سے بارش اتارتا ہے، بارش ڈالتا ہے آسمان. دیکھو جب بارش نہیں ہوتی تو ہر بندہ پریشان ہے، زمیندار بھی پریشان، زمین والا. بارش ہوگی تو اس کے جو اس وقت 50 ہزار کا لاکھ کا خرچہ آتا ہے پانی کے لیے، اور بل اور اس کے اوپر تیل کا خرچہ، ایک بارش ہو جائے تو اللہ اس کا 1,00,000 2 لاکھ بچا دیتا ہے. اللہ کی رحمت ہے نا یہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب زمین پر بارش اترتی ہے پھر وہی بنجر زمین، خشک زمین، اللہ اس میں زندگی میں ڈال دیتا ہے. بنجر زمین، مردہ زمین کب زندہ ہوتی ہے؟ جب بارش آتی ہے، اور بارش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسند احمد اور ابن ماجہ کے حدیث کے اندر الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کبھی آپ نے بنجر یا خشک زمین کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل.
کچھ بھی نہیں ہوتا، خشک بنجر پڑی ہے۔ فرمایا کبھی ایسا بھی ہوا ہے جب دوبارہ تم اسی بنجر زمین سے گزرے ہو تو وہ لہلہا رہی ہوتی ہے، اوپر سبزیاں ہیں، اوپر انگوریاں ہیں، باغات ہیں، اوپر طرح طرح کے پودے۔ تو صحابہ کہتے ہیں حضور بالکل ایسے ہم نے دیکھا ہے، بنجر زمین کو ہم نے آباد بھی دیکھا ہے۔ فرمایا اسی طرح جب انسان بھی مردہ ہو جائے گا، اللہ جیسے وہ بنجر زمین دوبارہ آباد ہوئی، اسی طرح بنجر زمین سے اللہ دوبارہ انسان کو کھڑا کر لے۔ یہ مسند احمد اور ابن ماجہ کے اندر حضور نے فرمایا۔ تو قرآن کی آیت وضاحت کر رہی ہے، تو جس طرح آسمان سے بارش آتی ہے تو مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے، اور اس کو خوبصورت اور لہلہاتا ہوا کر دیتا ہے، سرسبز و شاداب۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اہتزت کا مطلب ہوتا ہے ابھرتی ہوئی، پھلتی پھولتی ہوئی۔ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ بَهِيجٍ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک قسم سے جو زمین سے نکلتی ہیں چیزیں، اے جی کی یہ سنترے دا مالٹا ہے، اے امرود ہے، انار ہے، کنو ہے، اے سبزی ہے، بند گوبھی ہے، دوسری ہے، اے پنڈی ہے، اللہ تعالیٰ کدو وغیرہ سبزیاں، کوئی چھوٹی، کوئی اس سے بڑی، کوئی اس سے بڑی، کوئی درخت پر لگے ہیں گچھے انگوروں کے، کوئی کہیں ہیں کوئی کہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ساری کی ساری کھجور کو کیسی ترتیب سے اللہ اتنا بلند کرتا ہے، اور خوبصورت طریقے سے سیدھا اوپر نہ جا کر پھر بلندی پر اللہ تعالیٰ تیرے واسطے کھجوراں لا دیتا ہے۔ یہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر اللہ تعالیٰ وہاں رونق دار جو ہیں پھل پھول اور انگوریاں اگا دیتا ہے زمین میں اندر، وہاں سے باہر آ جاتی ہے، اور نباتات وغیرہ بھی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اسی لیے ہے کہ اللہ حق ہے، اللہ حق ہے۔ لوگ اور پاسے حق 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 کے نعرے لائی جاتے ہیں، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الحق، حق تو وہ اللہ ہے، تو کس کو کہہ رہا ہے حق؟ حق 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 دے ایویں خواہ مخواہ، علم ہی کوئی نہیں، شعور ہی کوئی نہیں۔ حق اللہ ہے جو زندہ اور قائم ہے، جو تمہاری ضرورت کا خیال رکھتا ہے، دے رہا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بھی دی، باہر بھی دیا، جوان بھی کیا۔ جوانی کس نے دی؟ طاقت کس نے دی؟ آنکھ کے اندر اتنا نظر کہ تو میل میل تک دور دیکھ رہا ہے، یہ کون کیمرے فٹ کر رہا ہے؟ کبھی اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اور اتنا نہ قدرہ ہو گیا تو اپنے رب کا۔ تیرے اس میموری کو دیکھو جو تیرے دماغ کے اندر ہے، 50 سال پہلے، 30 سال 40 سال پہلے تو نے چیز دیکھی، وہ تیرے سامنے 30 سال بعد آئی، تو تیرے دماغ کا کمپیوٹر اس کی فائل اوپن ہوئی اور فوراً تو نے کہا یہ میں نے 30 سال پہلے اس آدمی کو دیکھا تھا۔ تو کون ہے وہ؟ اللہ، اس کو کہتے ہیں رب، هو الحق، حق وہ یہ ہے اللہ۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر